پہاڑوں کے بیچ نیلپور گاؤں، جہاں پر دو غریب بھائی رہتے تھے جو زمیندار کے لیے کھیتی باڑی کرتے اور زمیندار کی دی ہوئی چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بازار میں دونوں بھائیوں کا سامنا زمیندار سے ہوتا ہے۔ زمیندار دونوں بھائیوں سے گھر خالی کرنے کا بولتا ہے۔ ہاں بھائی، تو بتاؤ تم دونوں کب گھر خالی کر رہے ہو، کیونکہ میں اسے گرا کر وہاں پر ایک چائے کا ڈھابہ بنانا چاہتا ہوں۔ جس پر دونوں بھائی کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ زمیندار سے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے، ابھی ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت دے تاکہ ہم اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر سکیں۔ زمیندار دونوں بھائیوں پر ترس کھا کر اپنی کالی پہاڑی کے پیچھے والے بھوتیا محل کے بارے میں بتاتا ہے، جو کئی سالوں سے ویران پڑا ہے۔ گاؤں والوں کے کہنے کے مطابق وہاں پر چڑیلوں کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے اس محل میں کوئی نہیں جاتا۔ اگر تم دونوں نے میرے اس پرانے محل کو چڑیلوں کے چنگل سے آزاد کر دیا تو میں تم دونوں کو اس کے بدلے بہت سارے پیسے انعام میں دوں گا، جس سے تم دونوں اپنے رہنے کے لیے گھر خرید سکو۔ اگلے ہی دن دونوں بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور حویلی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن موسم کافی خراب ہوتا ہے، پر دونوں بھائی موسم کی پرواہ کیے بغیر حویلی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں بھائی جنگل میں آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے گاؤں کا منظر انہیں دھندلا نظر آتا ہے۔ دونوں کافی حیران ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ جنگل میں چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے۔ دونوں بھائی جنگل میں رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رات کو جنگل چاند کی روشنی میں ایک حسین سا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں بھائی بیٹھ کر بچپن کی باتیں کرتے ہیں۔ اگلے ہی دن کی شروعات تیز طوفانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں بھائی بارش کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ایک بڑا سا دریا ہوتا ہے، جسے پار کر کے کالے پہاڑی کا ایک جنگل آتا ہے۔ دریا پار کر کے دونوں بھائیوں کا سامنا ایک ویران اور کالے جنگل سے ہوتا ہے۔ دونوں بھائی جنگل میں آگے بڑھتے ہیں۔ جنگل میں ہر طرف ویرانی اور موت کا سایہ منڈرا رہا ہوتا ہے۔ دونوں بھائی کافی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ خوف کے سائے میں آگے بڑھتے ہیں۔ خوفناک جنگل میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد دونوں بھائی آخر کار بھوتیا محل پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں بھائی محل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اندر کا منظر انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ محل کی دیواروں پر خوف کے سائے منڈرا رہے ہوتے ہیں اور مکڑی کے بڑے بڑے جالے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں بھائی آگے بڑھتے ہیں جیسے کوئی چڑیلوں کے سائے انہیں اپنے پاس بلا رہے ہو۔
محل کے اندر ہر طرف موت کا سایہ منڈرا رہا ہوتا ہے اور چڑیلوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی ہوتی ہے۔ دونوں بھائی محل میں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر ان کا سامنا ایک جادوئی کتاب سے ہوتا ہے۔ جادوئی کتاب دونوں بھائیوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے کہ آگے مت جاؤ، اگر تم دونوں آگے گئے تو چڑیلیں تمہیں جان سے مار دے گی اور تمہارا خون پی کر امر ہو جائیں گی۔ دونوں بھائی آگے جانے کی ضد کرتے ہیں، جس پر جادوئی کتاب انہیں بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے جس سے تم دونوں کی جان بچ سکتی ہے، اور اس محل کو ان چڑیلوں سے آزادی بھی مل سکتی ہے۔ محل کے تہہ خانے میں ایک کنکال ہے، اگر تم اس کنکال کو جلا دو تو اس محل کو ہمیشہ کے لیے اس چڑیل سے آزادی مل سکتی ہے۔ کتاب کی باتوں کو سن کر دونوں بھائی آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں تہہ خانے کی طرف بڑھتے ہیں، تبھی ان کا سامنا ایک کالے روح سے ہوتا ہے۔ کالے روح دونوں بھائیوں کو چیتاونی دیتی ہے کہ اگر تم دونوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ دونوں بھائی کالے روح کی باتوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں محل کے احاطے میں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کا سامنا کالی چڑیل سے ہوتا ہے۔ کالی چڑیل کہتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے۔ لیکن یہ دونوں بھائی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس حویلی کو چڑیلوں کے چنگل سے آزاد کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا ہے۔ دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جا کر ایک بڑے سے تہہ خانے میں جہاں پر ایک بڑا سا تابوت پڑا ہوتا ہے، جس میں ایک پرانی بوسیدہ کنکال پڑی ہوتی ہے۔ دونوں بھائی جا کر اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی کنکال میں آگ لگنا شروع ہو تو پورے محل میں کہرام مچ جاتا ہے۔ ہر طرف دیواریں بوسیدہ دیواروں سے اور چھتوں سے پتھر گرنے لگتی ہے اور عجیب سا زلزلہ زمین میں آ جاتا ہے، اور دونوں بھائی محل سے نکلنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں بھائی محل سے نکلتے ہیں تو محل کے اندر کا طوفان تھم جاتا ہے اور کالی روح اپنے منزل تک جا پہنچتی ہے۔ اگلی ہی صبح زمیندار دونوں بھائیوں سے خوش ہو کر پیسوں سے ایک بہت بھرا ہوا بیگ دونوں بھائیوں کو دیتے ہیں اور انہیں شاباشی دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا محل بھوتیائی چڑیلوں سے آزاد ہوا، یہ لو تمہارا انعام۔